اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ملک یمن پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت ہی ظالم اور جابر تھا۔ اس کی ہیبت کے قصے پورے ملک اور ملک کے ایک ایک شہر اور ایک ایک کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی ظالمانہ فطرت اور جابرانہ اداؤں کی وجہ سے لوگ اب اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ لوگ اس کے خلاف بغاوتیں شروع کر رہے تھے اور جہاں کہیں اس کا نام آتا تھا، مظلوم لوگ بیچارے اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ میری ساری رعایا کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کیا جائے۔ میں اپنی رعایا سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام سے گفتگو کر کے انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور میں ایک بہت ہی اہم اعلان کرنے والا ہوں۔ وزیروں اور مشیروں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا اور اسی وقت لوگوں میں اطلاع دی گئی کہ فلاں دن آپ نے فلاں بڑے میدان میں جمع ہونا ہے۔ بادشاہ وقت آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ وقت ایک خاص اور اہم اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اس مقررہ دن پر اس میدان میں جمع ہو گئے تو بادشاہ سلامت ساری عوام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے میرے لوگو، اے میری عوام، غور سے سنو کہ آج کے بعد میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ میں اپنا ظلم اور اپنی ناانصافی ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں اب ساری رعایا کی موجودگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کے ساتھ بھی ہرگز ناانصافی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی پر سختی کروں گا۔ آج کے بعد سے میرا وتیرہ اور میرا طرز فقط نرمی اور شفقت ہوگا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت سے پیش آؤں گا، اور تم دیکھو گے کہ تاریخ کے اوراق میں میرا نام سب سے زیادہ رحم دل اور خدا ترس بادشاہوں کی فہرست میں شامل ہوگا۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر عوام کو یقین نہ آیا۔ عوام تو درکنار، بادشاہ کے خود اپنے قریبی وزیروں اور رشتہ داروں کو بھی بادشاہ کی اس بات کا یقین نہ آیا، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید بادشاہ ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، بادشاہ کچھ حد تک پاگل ہو گیا ہے اور ایسا اعلان کر رہا ہے۔ سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ وقت بتائے گا کہ کیا بادشاہ واقعتاً بدل چکا ہے، یہ بادشاہ ایسے ہی جھوٹے اعلان کر رہا ہے۔ خیر، دن گزرتے گئے، دن مہینوں میں تبدیل ہوئے، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ میں واقعتاً تبدیلی آ گئی تھی۔ بادشاہ اب ہر کسی کے ساتھ پیار اور محبت سے برتاؤ کرتا اور ہر کسی کے مسائل انتہائی دل جمی اور دلچسپی سے سنتا، اور ہر کسی کے مسائل پیار اور محبت سے حل بھی کر دیتا۔ یقیناً یہ بادشاہ بالکل بدل گیا تھا، اور اب اس کی ساری عوام اس سے بہت خوش تھی اور نہایت مطمئن تھی۔ اب اسی طرح کئی مہینے گزر گئے اور بادشاہ بھی مسلسل محبت اور نرمی سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ جب وزیروں نے اس طرح بادشاہ کو مکمل طور پر تبدیل دیکھا تو وزیروں سے صبر نہ ہو سکا، اور ایک دن ان وزیروں نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیں بتائیں کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے جس نے آپ کو بالکل بدل دیا ہے؟ آپ پہلے تو بہت سخت اور ظالم تھے، اور آج آپ بہت ہی نرم دل اور محبت کرنے والے بادشاہ ہیں۔ آخر آپ کی زندگی میں ایسی کون سی کہانی رونما ہوئی ہے جس نے آپ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے؟ بادشاہ نے پہلے تو وزیروں سے کہا کہ کچھ خاص نہیں ہوا، بس ویسے ہی ہمیں خیال آ گیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف بھی بادشاہ کے وزیر تھے، انہوں نے ضد پکڑ لی کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، تاکہ ہم بھی اس واقعے سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیروں سے یہ کہنا شروع کر دیا، اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو کہ کچھ دن پہلے جب میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا تو میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ لومڑی بیچاری اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی، اور اس لومڑی کے پیچھے ایک کتا لگا ہوا تھا۔ اب لومڑی بیچاری اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے اپنے بل تک جا پہنچی۔ جیسے ہی لومڑی نے اپنی بل دیکھی تو لومڑی نے چھلانگ لگا کر اپنے بل میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت کتا بھی اس تک آ پہنچا اور کتے نے لومڑی کو ایک ٹانگ سے پکڑ لیا۔ کتے کے دانت لومڑی کی ٹانگ میں اچھی طرح پیوست ہو گئے تھے۔
لیکن دوسری طرف لومڑی نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے بھی کوشش کر کے خود کو کتے سے چھڑوا لیا اور اپنی بل میں داخل ہو گئی۔ کتے نے اتنی سختی سے اس لومڑی کو پکڑا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ معذور ہو گئی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر اپنے وزیروں سے کہنے لگا، میں نے وہ جگہ چھوڑی اور میں آگے چلا گیا۔ میں بھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ میں نے دیکھا جنگل میں ایک شخص اپنے گدھے کے ساتھ کھڑا ہے۔ گدھے پر کچھ لکڑیاں اور دوسرا سامان وغیرہ لدا ہوا ہے اور یہ لکڑیاں کاٹ کر کہیں لے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گدھا یوں ہی کھڑا ہے۔ پھر اس گدھے کے مالک نے گدھے کو چلنے کے لیے کہا۔ ابھی گدھا تھوڑی ہی دیر چلا تھا کہ پھر مالک نے گدھے کو روک کر اسے آرام کرنے کے لیے وقت دیا اور پھر اسے واپس سفر کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اب یہ مالک یوں ہی کرتا، گدھے سے تھوڑا سا سفر کرواتا اور پھر کچھ ترتیب سے اسے آرام دیتا اور اسے اسی رفتار سے چلا رہا تھا۔ گدھا تھک بھی نہیں رہا تھا اور اسی طرح چل بھی رہا تھا اور مالک بھی آرام سکون سے لکڑیاں لے کر گدھے کے ذریعے اپنے سفر پر جا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں نے اس کا یہ نظام دیکھا۔ پھر اتنی دیر کے بعد یہ لکڑہارا اپنے گدھے کے ساتھ مجھ سے تھوڑا دور ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس گدھے والے سے مل لوں اور اس سے پوچھوں کہ آخر یہ اپنے گدھے کا اتنا خیال کیوں کر رہا ہے۔ بس میرے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، میں نے وہ بھگایا اور اس گدھے والے کو جا لیا، اس کو سلام دعا کیا۔ یہ گدھے والا مجھے پہچان نہیں سکا کیونکہ میں نے اس وقت لباس تبدیل کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تو اپنے گدھے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا ہے، یعنی گدھے کو تھوڑا سا چلاتا ہے اور پھر اسے آرام دیتا ہے، کیا تو ایک بار میں گدھے کو چلا کر گھر نہیں لے جا سکتا؟ میری یہ بات سن کر وہ گدھے والا مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے لگا اور کہنے لگا، بس میں آج یوں ہی یہ کام کر رہا ہوں، میں خود تھکا ہوا ہوں۔ لیکن اس کے چہرے سے یہ بات واضح تھی کہ وہ کوئی کہانی اپنے اندر ہی اندر چھپا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس گدھے والے کی یہ بات سنی تو میں نے بھی ضد پکڑ لی اور میں اس گدھے والے سے کہنے لگا، میاں تم مجھے ساری بات بتاؤ، آخر کیوں تم اس گدھے کا اتنا خیال رکھ رہے ہو؟ آخر کیوں تم گدھے کو تھوڑا سا آرام کروا کر پھر چلنے کے لیے کہتے ہو؟ مسلسل سفر کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارا گدھا تھک نہ جائے؟ خیر کافی دیر تک میں اس سے یوں ہی پوچھتا رہا، پھر بڑی مشکل سے اس نے مجھے اپنے بارے میں اور گدھے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگا، حضور دراصل ایک وقت تھا جب میں اس گدھے کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا۔ میں اس گدھے سے اتنا زیادہ کام لیتا تھا جتنا یہ کر نہیں سکتا تھا، اس کو چارہ بھی معمولی سا ڈالتا تھا۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میری زندگی بدل گئی۔ دراصل کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ میں اپنے گدھے کو اپنے گھر میں باندھ کر رات کے وقت سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گدھے کے ساتھ جنگل میں موجود ہوں اور جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا کام کر رہا ہوں۔ میں اپنی عادت کے مطابق جب لکڑیاں اکٹھی کر لیتا ہوں تو گدھے پر لاد کر گدھے کو مارنے لگتا ہوں اور جلدی جلدی گھر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گدھا بیچارہ آرام آرام سے سفر کر رہا تھا اور میں مسلسل اس کو مار رہا تھا اور میں اس گدھے پر ظلم کر رہا تھا کیونکہ لکڑیوں کا وزن زیادہ تھا اور میرے دل میں لالچ تھا کہ آج میں زیادہ لکڑیاں بیچ کر زیادہ منافع کماؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں چلا تھا کہ میں نے دیکھا ہمارے سامنے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس سے میری آنکھیں چندھیا گئیں اور ایک بار تو میرا گدھا بھی بالکل ڈر سا گیا۔ پھر میں نے جب اپنے کچھ ہوش سنبھال کر اس روشنی کی طرف دیکھا تو اس روشنی کی طرف سے آواز آ رہی تھی، اے ظالم انسان، تو کیوں اس بے زبان جانور پر اتنا ظلم کر رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تو اس بے زبان پر ظلم کرے۔ یاد رکھ کہ اگر تو نے اس بے زبان پر ظلم کیا تو کل کوئی تجھ پر بھی ظلم کرے گا، کیونکہ یہ دنیا تو مکافات عمل ہے اور اس میں تم جیسا بیج بو گے ویسا ہی تمہیں پھل ملے گا۔ ابھی میں اس فرشتے کی یہ بات سن رہا تھا اور اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ فرشتہ مجھے ایک تالاب پر لے گیا۔ جب میں نے تالاب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ ہے، لوگوں پر سختی کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ پھر ایک دن یہ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔
جنگل میں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک لومڑی بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک کتا اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور لومڑی بیچاری اپنی جان بچانے کے لیے آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر لومڑی بھاگنے کے بعد اپنے بل تک جا پہنچی۔ جیسے ہی لومڑی اپنے بل تک پہنچی تو بل میں داخل ہونے لگی، لیکن اسی وقت کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اس کی ایک ٹانگ کو زخمی کر دیا اور اس لومڑی کو اپنی ٹانگ سے معذور کر دیا۔ پھر بھی لومڑی اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ کتے سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور یہ لومڑی اپنی بل میں گھس گئی۔ میں حیران تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بادشاہ جنگل میں کچھ دیر رہنے کے بعد واپس اپنے شہر میں چلا گیا۔ اب یہ بادشاہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا ہے اور اس کی ایک ٹانگ زخمی کر دی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ جب وہ بادشاہ اپنے علاقے اور اپنے گاؤں میں پہنچا تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ وہی کتا جو اس جنگل میں اس لومڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا راستے پر کھڑا تھا اور کسی شخص پر بھونک رہا تھا۔ جب اس شخص پر کتا بھونکا تو شخص کو غصہ آیا اور اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کتے کو دے مارا۔ پتھر لگنے کی وجہ سے کتے کی وہی ٹانگ زخمی ہو گئی جو ٹانگ اس کتے نے اس لومڑی کی زخمی کی تھی۔ پھر اس بادشاہ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو سزا دی ہے، اس کتے کے ساتھ ظلم کا بدلہ ہوا ہے اور اس کتے کے ظلم کا بدلہ اس کو مل گیا ہے۔ اس کتے نے اس لومڑی کو تکلیف پہنچائی تھی اور اب اس کتے کو تکلیف پہنچ گئی ہے۔ ابھی یہ بادشاہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک گھوڑا بے لگام بھاگتا ہوا اسی راستے سے گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے اس شخص کو جس نے اس کتے کو زخمی کیا تھا 2 لتیاں مار دیں، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گر پڑا اور اس کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اس نے کتے کو تکلیف پہنچائی تھی اور کتے کو زخمی کیا تھا، گھوڑے نے اس کو زخمی کر دیا۔ یہ بادشاہ مزید حیران ہو گیا اور پھر یہ بادشاہ گھوڑے کی طرف دیکھنے لگا تو گھوڑا بے لگام ہونے کی وجہ سے آگے جا کر ایک گڑھے میں گر گیا اور اس گڑھے میں گرنے کی وجہ سے گھوڑے کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ بادشاہ سوچنے لگا بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ ہر کسی کو اپنے اعمال کی سزا دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو نتیجہ ملتا ہے۔ پھر یہ بادشاہ اپنے تخت پر جا کر اپنے ظلم اور جبر سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہے اور اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر یہ گدھے کا مالک بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جیسے ہی میں نے یہ واقعہ دیکھا تو مجھے اس واقعے سے عبرت حاصل ہوئی اور میں نے اسی وقت اپنے گدھے پر ظلم کرنے سے توبہ کر لی اور میں نے پکا وعدہ کر لیا کہ آئندہ میں اپنے گدھے کا پورا خیال رکھوں گا۔ جیسے ہی میں نے گدھے پر ظلم کی توبہ کی تو اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں تو اس وقت خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو یہ بات سمجھا دی کہ واقعتاً یہ میری ہدایت کا خواب تھا اور اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ اپنے گدھے سے اتنا کام لیا جتنا یہ کر سکا اور اس کو مناسب آرام بھی مہیا کیا اور چارہ بھی ٹھیک طرح سے ڈالا۔ یہ کہہ کر یہ گدھے والا وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ بھی اپنے علاقے میں واپس آنے لگا۔ اب یہ بادشاہ راستے میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا اس گدھے والے نے مجھے کیا بتایا ہے کہ اسی وقت بادشاہ کو یہ بات یاد آ گئی کہ لومڑی والا واقعہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور میں ظالم اور جابر بادشاہ بھی ہوں۔ پھر یہ بادشاہ سوچنے لگا کہ آخر آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ یہی باتیں سوچ رہا تھا اور چلتا چلتا جنگل سے نکل کر اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ اب بادشاہ جیسے ہی بازار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہی کتا کسی شخص پر بھونک رہا تھا اور پھر اس شخص نے پتھر مار کر اس کتے کو زخمی کیا اور پھر وہ سارا واقعہ بادشاہ کی نظروں کے سامنے دہرایا گیا جو اس بادشاہ نے اس لکڑہارے گدھے والے سے سنا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس گدھے والے کی بات یاد کی تو بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں اور بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انداز سے ہدایت عطا فرمائی ہے اور مجھے یوں اپنی طرف بلایا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ اپنے محل میں جا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا
اور میں لوگوں سے پیار اور محبت سے پیش آؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، اس کے بعد میں نے وہی کیا جو تمہارے سامنے ہے۔ اتنا کہتے ہوئے بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور بادشاہ رو رہا تھا، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ وزیروں نے بادشاہ کی یہ ساری کہانی سنی تو وزیروں نے بادشاہ کو خوب سراہا اور خوب داد دی کہ بے شک بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کا یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے اور آپ کو اچھے راہ کی طرف گامزن کیا ہے۔ وزیر بادشاہ کو داد اور سراہ رہے تھے اور دوسری طرف بادشاہ ایک بار پھر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اکثر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز خلیفہ ہارون الرشید کا اسی طرف سے گزر ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی نگاہ حضرت بہلول دانا پر پڑی تو سواری ٹھہرائی اور حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، بہلول یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید کا یہ سوال سنا تو آپ کہنے لگے، میاں میں ایسے لوگوں کی ملاقات کو آیا ہوں جو نہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، نہ مجھ سے کوئی امید یا توقع رکھتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کا جواب سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے گہرا سانس لیا اور پھر کہنے لگا، بہلول کیا تم مجھے پلے سراج سے گزرنے اور اس دنیا میں سوال و جواب کی کچھ خبر دے سکتے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے، یقیناً خلیفہ وقت، یقیناً، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام کرنا ہوگا، کیا عالی جاں اس کا انتظام کر دیں گے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کی بات سنی تو جلدی سے کہنے لگا، ہاں ہاں تم بتاؤ، میں بھی حکم دیتا ہوں، جو انتظام کرنا ہوگا میں ابھی کروا دیتا ہوں، بس تم اپنی منشا بتاؤ۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی تو آپ کہنے لگے، پھر عالی جاں اپنے ملازموں کو حکم دیں کہ وہ یہاں آگ جلائیں، اس پر ایک بڑا سا توا رکھیں، اس توے کو اس آگ پر گرم کریں حتیٰ کہ وہ توا سرخ ہو جائے۔ حضرت بہلول دانا کی فرمائش سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دے دیا کہ جیسا بہلول کہتا ہے ویسا ہی کرو، فوراً آگ جلائی جائے۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کا شاہی حکم تھا، ملازموں نے فوراً آگ جلا دی، اس پر ایک بڑا سا توا لایا گیا اور اس توے کو اس بڑی آگ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا گیا۔ لوگوں کی نظریں اسی جانب تھیں اور سب لوگ حیرت سے سوچ رہے تھے کہ حضرت بہلول دانا کا اس توے سے کیا مقصد ہے، حتیٰ کہ آگ خوب بھڑک اٹھی اور اس پر رکھا ہوا توا خوب گرم ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگے، عالی جاں پہلے میں اس توے پر ننگے پاؤں کھڑا ہوں گا اور اپنا تعارف کراؤں گا، یعنی میرا نام کیا ہے، میں نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے، میری خوراک کیا ہے، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ جب میں اس توے سے اتر آؤں گا تو اس کے بعد عالی جاں آپ کی باری ہوگی، جس طرح میں اپنا تعارف کراؤں گا آپ کو بالکل اسی طرح اپنا تعارف کروانا ہوگا۔ یہ توا بہت گرم ہے اور آگ کی طرح سرخ ہے، آپ بھی اس پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروانا اور میں بھی اس پر اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کی یہ بات سنی تو خلیفہ ہارون الرشید کو کچھ تعمل ہوا، لیکن اس نے منظور کر لیا اور اس نے بہلول سے کہا، چلو بہلول ایسا کرو کہ تم پہل کرو، پھر میں تمہارے بعد توے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرواؤں گا۔ حضرت بہلول دانا تیزی سے توے پر کھڑے ہو گئے اور جلدی سے کہنے لگے، بہلول، خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ۔ یہ تین لفظ کہہ کر حضرت بہلول دانا اس سرخ توے سے جلدی سے نیچے اتر آئے۔ ان چند لمحوں میں اس کے پیر جلنے سے محفوظ رہے، کیونکہ حضرت بہلول دانا نے توے پر چڑھتے ہی جلدی جلدی اپنا تعارف کروا دیا تھا اور آپ نے بغیر کچھ دیر کیے یہ کہہ دیا تھا، بہلول، خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول دانا توے سے نیچے اتر آئے۔ اس تھوڑے عرصے میں حضرت بہلول دانا کے پیر جلنے سے بالکل محفوظ رہ گئے تھے، اگرچہ توا آگ کی طرح گرم تھا اور بہت زیادہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن حضرت بہلول دانا کے پاؤں محفوظ رہے۔ کہتے ہیں کہ اب خلیفہ ہارون الرشید کی باری آئی۔
خلیفہ ہارون رشید بھی توے پر چڑھا اور اپنے شاہی القاب کے ساتھ اپنا نام لینے لگا، اور کہتے ہیں کہ شاہی القاب کے ساتھ ابھی اس نے اپنا نام بھی پورا نہیں بتایا تھا کہ توے کی حدت اس کے پاؤں تک آ گئی اور اس کے پاؤں جلنے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید توے سے گرتا پڑتا نیچے اتر آیا اور غصے میں آ کر حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، بہلول تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے؟ تمہاری اس آزمائش کی وجہ سے دیکھو میرے پاؤں جل گئے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کی یہ بات سنی تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے کہا کہ آپ ہی تو یہ فرمائش کی تھی کہ میں آپ کو قیامت کے سوال و جواب کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں آپ کو کوئی منظر دکھاؤں۔ تو آپ نے دیکھا کہ گرم توے پر قدم رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا پرست ہیں، دنیا کے جاہ و حشم سے دور ہیں، لالچ اور طمع بالکل نہیں رکھتے، وہ تو پل صراط پر سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو لوگ دنیاوی شان و شوکت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اسی طرح کے عذاب سے گزرنا ہوگا جس طرح ابھی آپ کو محسوس ہوا ہے۔ اے خلیفہ، اس دنیا میں جتنا تھوڑا رہو گے اور دنیا سے جتنا تھوڑا لوگے اتنا کم حساب دینا ہوگا۔ تم نے دیکھا کہ میں نے اپنا تعارف بہت جلدی کروا دیا ہے، لیکن آپ کا تعارف اتنا بڑا تھا کہ آپ کے پاؤں جلنے لگے۔ جتنا اس دنیا میں لالچ، حرص اور طمع کم کرو گے اتنا ہی آخرت آسان ہوگی، جتنا لوگوں کا حق لوگوں تک پہنچاؤ گے اتنی ہی آخرت آسانی سے گزرے گی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز خلیفہ ہارون رشید کا وزیر فضل بن ربیع ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ فضل بن ربیع نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت بہلول دانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سوچ میں مستغرق ہیں۔ فضل بن ربیع نے اس کا نام لے کر اسے پکارا اور یہ کہنے لگا، او بہلول، کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل بن ربیع سامنے کھڑا ہے۔ حضرت بہلول دانا بول کر کہنے لگے، میاں میں تو تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل بن ربیع چونک گیا، کیوں، خیریت تو ہے بہلول میاں؟ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی تو آپ کہنے لگے، سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا بھی انجام جعفر برمکی کا سا نہ ہو۔ فضل بن ربیع یہ سن کر کانپ گیا اور بول کر کہنے لگا، بہلول، میں نے جعفر برمکی کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میاں تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ آخر خلیفہ ہارون رشید نے اس کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی تو آپ کہنے لگے، تو پھر آپ بیٹھ جا اور کان دھر کر میری بات سن، توجہ کر میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ فضل بن ربیع نے یہ بات سنی تو وہ حضرت بہلول دانا کے پاس آیا اور قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی فضل بن ربیع حضرت بہلول دانا کے قریب بیٹھا تو حضرت بہلول دانا نے اب کہنا شروع کیا، میاں تم جانتے ہو نا کہ منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی خلیفہ ہارون رشید کا کاتب مقرر ہوا تھا۔ فضل بن ربیع نے یہ بات سنی تو ہنکار کر کہنے لگا، ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید یحییٰ اور اس کے بیٹے جعفر کی لیاقت دیکھ کر انہیں بہت پسند کرتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید ان سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی تو آپ کہنے لگے، میاں بادشاہ کی پسند اور ناپسند ہمیشہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہارون کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ اباسا کا نکاح بھی جعفر برمکی سے کر دیا، لیکن اسے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ اباسا کو اپنی بیوی ہرگز نہ بنائے اور خلیفہ ہارون رشید کی بہن سمجھ کر اس پر دست درازی کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ جعفر برمکی نے قول تو دے دیا لیکن اس پر پورا نہ اتر سکا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بات کی اطلاع خلیفہ ہارون رشید کو ملی تو اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا، آج تمہارے سپرد ایک بہت ہی اہم کام ہے جس کی تکمیل تمہیں ہر صورت کرنی چاہیے۔ مسرور نے سر تسلیم خم کیا اور ہارون سے کہنے لگا،
اے خلیفہ وقت، آج جو حکم میرے لیے ہے آپ مجھے بتائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مسرور کی یہ بات سنی تو خوش ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، آج رات جعفر برمکی کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کر دو۔ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ ہارون الرشید کی یہ بات مسرور نے سنی تو مسرور حیران و پریشان رہ گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر خلیفہ ہارون الرشید نے بڑے ہی سخت گیر لہجے میں مسرور سے یہ کہا، مسرور تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ تو کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ مسرور نے خلیفہ ہارون الرشید کی یہ بات سنی تو ڈرتے ڈرتے یہ کہہ دیا، حضور یہ بہت امر عظیم ہے، سوچتا ہوں کہ کاش آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب نہ کیا ہوتا، تو گویا تو اپنی موت کو آواز دینا چاہتا ہے، اور ایسی موت کہ جس پر پرندے بھی آنسو بہائیں۔ مسرور کی یہ بات سن کر خلیفہ ہارون الرشید بہت غضبناک ہو گیا اور مسرور کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم ایسی موت مرو گے جس موت پر پرندے بھی آنسو بہائیں گے۔ اب مسرور کی جان شکنجے میں پھنس چکی تھی، مسرور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے حکم کی تعمیل کرنا ہی مناسب سمجھا۔ مسرور نے سر جھکایا اور یہ کہنے لگا، حضور جعفر برمکی کا سر میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے یہ بات سنی تو اسے شاباش دی اور پھر اسے جعفر برمکی کے قتل کرنے کے لیے جعفر برمکی کے پاس پہنچا دیا۔ جب مسرور جعفر برمکی کے پاس پہنچا تو مسرور نے ساری بات اور ساری کہانی اور سارا ماجرا جعفر برمکی کو سنا دیا۔ جعفر برمکی نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس نے امید کا سہارا لیا اور مسرور سے کہنے لگا، مسرور تمہیں کیا معلوم کہ خلیفہ نے یہ حکم غصے میں آ کر دیا ہو، اور جب خلیفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور خلیفہ اپنے ہوش میں آئے تو شاید اسے پچھتاوا ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خلیفہ کے نزدیک میری کتنی عزت ہے اور خلیفہ مجھ سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے تو میری بات مان اور خلیفہ کے پاس واپس چلا جا اور خلیفہ کو اطلاع دے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اگر خلیفہ ہارون الرشید افسوس کا اظہار کرے تو سمجھ جانا کہ اس نے غصے میں یہ حکم دیا تھا، اور اگر افسوس کا اظہار نہ کرے تو پھر تجھے ہر بات کا اختیار ہے، تو شوق سے آ کر میرا سر کاٹ لینا، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ مسرور نے جب یہ بات سنی تو مسرور کی سمجھ میں بات آ گئی، کیونکہ مسرور جانتا تھا کہ جعفر برمکی خلیفہ ہارون الرشید کا بہت ہی قریبی بندہ ہے۔ اگر خلیفہ ہارون الرشید نے واقعتاً غصے میں یہ فیصلہ کیا ہے تو جب وہ اپنے ہوش میں آئے گا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اسے ضرور پچھتاوا اور افسوس ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ افسوس میں آ کر وہ مجھے کوئی سزا دے دے، کیونکہ آخر میں ہی جعفر برمکی کو قتل کروں گا۔ مسرور نے یہ بات سوچ کر پھر یہ تھوڑی دیر بعد فیصلہ کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں خلیفہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، اس لیے میاں جعفر برمکی تم میرے ساتھ خلیفہ کے دربار تک چلو، پھر جو خلیفہ کا حکم ہوگا ہم اس کے مطابق کام کریں گے۔ مسرور نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب آپ میرے ہمراہ خلیفہ ہارون الرشید کے محل تک آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت خلیفہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ جب آپ خلیفہ کے سامنے آئیں گے تو شاید اس کی محبت جوش مارے اور وہ آپ کو معاف کر دے۔ جعفر برمکی نے جب مسرور کی یہ بات سنی تو جعفر برمکی مسرور سے مجبوراً کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ اب جعفر برمکی کے دل میں امید کی تھوڑی سی جو رمق باقی تھی، جعفر برمکی اس کے سہارے مسرور کے ساتھ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار کی سمت چل پڑا۔ مسرور نے جعفر برمکی کو ایک پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود لرزتا کانپتا خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، مسرور کیا تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے؟ کیا تم نے میرا حکم مانا ہے؟ کیا تم نے جعفر برمکی کا سر کاٹا ہے؟ مسرور یہ بات سن کر گھبرا گیا اور جلدی سے کہنے لگا، عالی جاں جعفر برمکی میرے ساتھ آیا ہے اور وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ بات سن کر خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، مسرور یاد رکھو اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی اور میرا حکم ماننے میں ذرا بھی سستی کی تو جعفر سے پہلے تیرا سر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا۔
اب مسرور کو بھی اپنی جان پیاری تھی۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون الرشید اب جعفر برمکی کے قتل کے در پہ ہے، اور اگر میں نے بات نہ مانی تو میری جان چلی جائے گی۔ اس لیے مسرور نے لپک کر پردہ اٹھایا اور تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وجیح و حسین نوجوان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس نے اس جوان رانا کا سر ہاتھ میں لیا جو شرافت اور دانش مندی کی تصویر تھا، جس کی فیاضی اور سخاوت سب سے بڑی ہوئی تھی، اسے اپنے سر پر رکھا اور خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو اس بات پر بھی تسلی نہ ہوئی اور اس نے بعد میں حکم دے دیا برمکیوں کے پورے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، ان کا سارا مال و اسباب ان سے چھین لیا جائے، اور اس کے بعد جعفر برمکی کی لاش بغداد کے قلعے پر لٹکا دی گئی اور چند دنوں کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اے فضل، وزارت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اس لیے محتاط رہو اور عوام کی بھلائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ فضل بن ربیع نے جب یہ ساری بات سنی تو کانپ گیا اور پریشانی سے بول کر کہنے لگا، حضرت بہلول، مجھے سلامتی کی دعا دو، میں خلیفہ کے ہاتھوں جعفر برمکی کی طرح مرنا نہیں چاہتا۔ اے بہلول، میرے حق میں دعائے خیر کر دو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فضل بن ربیع نے بغداد میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ فضل بن ربیع اب اس مسجد کو اپنے ہی خرچ پر بنواتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو مسجد کے دروازے پر کتبہ لگانے کی باری آئی۔ فضل بن ربیع بھی اس موقع پر وہاں پہنچا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کتبے پر کون سی عبارت لکھوائی جائے؟ ظاہر ہے اس پر تو میرا ہی نام لکھا جائے گا۔ فضل بن ربیع نے بڑے فخر سے کہا۔ فضل بن ربیع کہنے لگا کہ جب اس مسجد کا سارا خرچ میں نے اپنی جیب سے دیا ہے، جب یہ مسجد میں نے بنوائی ہے، تو پھر اس کتبے پر میرا ہی نام لکھا جائے گا۔ فضل بن ربیع کی یہ بات سن کر پاس کھڑے ہوئے بہلول دانا بول اٹھے اور پکار کر کہنے لگے، حضرت فضل بن ربیع، کیا آپ اس دیوانے کو یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ نے یہ مسجد کس لیے بنوائی ہے؟ فضل بن ربیع نے حضرت بہلول دانا کا یہ سوال سنا تو فوراً جواب دینے لگا، میاں بہلول، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے، اسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر بنوایا ہے۔ فضل بن ربیع نے اتنے جلدی جواب دیا اور یہ چاہتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ خیر، حضرت بہلول دانا نے مسکرا کر کہا، آپ کا فرمانا بجا ہے کہ یہ آپ نے اللہ کے لیے بنوائی ہے، تو پھر اس پر اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ فضل بن ربیع اب کی بار غصے میں آ گیا تھا اور غصے میں اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیوں میں اپنا نام کتبے پر کیوں نہ لکھواؤں؟ آخر لوگوں کو بھی تو معلوم ہو کہ یہ مسجد کس نے بنوائی ہے اور اس مسجد پر کس نے خرچ کیا ہے۔ جب فضل بن ربیع نے حضرت بہلول دانا کو یہ جواب دیا تو حضرت بہلول دانا فضل بن ربیع سے کہنے لگے، اچھا تو پھر اس طرح کرو کہ میرا نام لکھوا دو کہ اس مسجد کا بانی حضرت بہلول دانا ہے۔ بہلول نے ہنس کر کہا۔ باقی کھڑے ہوئے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ حضرت فضل بن ربیع نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، بہلول، تم دیوانے ہو، میں تمہارا نام مسجد پر کس طرح لکھوا سکتا ہوں؟ اس مسجد پر خرچ میرا ہوا ہے، یہ مسجد میں نے بنوائی ہے، تو پھر اس مسجد پر تمہارا نام کیسے لکھوا سکتا ہوں؟ فضل بن ربیع کی یہ بات سن کر حضرت بہلول دانا کہنے لگے، چلو نہ صحیح، میرا نام نہ لکھواؤ، اپنا ہی نام لکھوا لو تاکہ تمہاری شہرت اور نیک نامی ہو، لیکن یاد رکھنا پھر ثواب کا خیال اپنے دل میں ہرگز نہ لانا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا، لیکن دوسری طرف فضل بن ربیع کا سر جھک گیا اور اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ حضرت بہلول دانا کیا کہنا چاہتا ہے، کہ اگر میں نے اس نیت سے اپنا نام مسجد کے کتبے پر لکھوایا کہ لوگ جان سکیں کہ یہ مسجد کس نے بنوائی ہے، کیونکہ فضل بن ربیع کی یہی نیت تھی، تو فضل سمجھ گیا کہ اس نیت سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میں نے یہ مسجد لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ فضل نے فوراً یہ جواب دیا، بلاؤ بہلول کو بلاؤ اور بہلول جو کچھ کہتا ہے کتبے پر وہی لکھ دو، میرا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے جب فضل بن ربیع کی یہ بات سنی تو لوگ حضرت بہلول دانا کے پیچھے دوڑے اور فوراً حضرت بہلول دانا تک پہنچ گئے اور پھر حضرت بہلول دانا سے پوچھنے لگے،
اچھا ہمیں بتاؤ کہ کتبے پر کیا لکھا جائے؟ تو حضرت بہلول دانا بول کر کہنے لگے، قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو اس کتبے پر لکھا جائے۔ جب بات فضل بن ربی تک پہنچی تو اس نے بھی حضرت بہلول دانا کی اس بات کی تائید کی، اور کہتے ہیں کہ مسجد کے کتبے پر قرآن پاک کی آیات میں سے ایک خوبصورت آیات وہاں پر خوبصورت خطاطی کے ساتھ تحریر کی گئی، اور فضل بن ربی نے حضرت بہلول دانا کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس طرح اگر میں اپنا نام دکھاوے اور ریاکاری کے لیے لکھواتا تو ہو سکتا ہے میرا ثواب زائل ہو جاتا، لیکن آپ کے مشورے کی وجہ سے میری جو نیت دکھاوے اور ریاکاری کی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔